اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور وہ حد سے گزر گئے ہیں سرکشی میں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا، پھر اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن منکرین پر بڑا سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی حمایت میں راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری شامت، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان ہی ہے انسان کو دغا دینے والا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اس طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے، اور تمہارا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو ٹھہر کر اتارا ہے۔ یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال تمہارے سامنے لائیں، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت تمہیں دیں گے۔ اور جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائیں گے، انہی کا برا ٹھکانہ ہے، اور وہی ہیں راہ سے بہت بھٹکے ہوئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان گروہوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ پھر ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب کہ انہوں نے رسول کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور اصحاب الراس کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مثالیں سنائیں، اور ہم نے ہر ایک کو بالکل برباد کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے، کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں رہے؟ بلکہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے، اور وہ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ہم نے تم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ پس کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو وہ اس کو ٹھہرا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مردہ زمین میں جان ڈال دیں، اور اس کو پلائیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو۔ اور ہم نے اس کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں
ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، پس تم منکروں کی بات نہ مانو اور اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا ہے، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور یہ کھاری ہے، کڑوا، اور اس نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور ایک مضبوط آڑ۔ اور وہی ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا رب بڑا قدرت والا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور منکر تو اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ جو چاہے اپنے رب کا راستہ پکڑ لے۔ اور زندہ خدا پر، اور جو کبھی مرنے والا نہیں، بھروسہ رکھو، اس کی حمد کے ساتھ اور اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر وہ تخت پر مطمئن ہوا۔ رحمان، پس اس کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو ہم سے کہے، اور ان کا بدکنا اور بڑھ جاتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ سورج اور ایک چمکتا چاند رکھا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اور وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ سزا سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے، جب کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان کو ان کی رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو بلا خانے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ان میں ان کا استقبال دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی، اور کہو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا اگر تم اس کو نہ پکارو، پس تم جھٹلا چکے وہ چیز عنقریب ہو کر رہے گی۔ سورہ شعراء۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین میم، الف طاسین میم۔ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، شاید تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ایسی نہیں آئی جس سے وہ بے رخی نہ کرتے ہوں، بس انہوں نے جھٹلا دیا تو اب نصیحت ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ کرتے ہوں، بس انہوں نے جھٹلا دیا
تو اب عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر طرح طرح کے عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک تمہارا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈراتے؟ اور موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور میری زبان نہیں چلتی۔ بس تو ہارون کے پاس پیغام بھیج دے، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا کبھی نہیں، بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ بس تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تم کو بچپن سے اپنے اندر نہیں پالا، اور تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اور تم اپنا وہ فعل کیا جو کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اس وقت میں نے کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانش عطا فرمائی اور مجھ کو رسولوں سے بنا دیا، اور یہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب کا رب جو اس کے درمیان ہے، اور اگر تم یقین لاتے ہو۔ فرعون نے کہا اور اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب کا رب جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کیا اگر میں کوئی واضح دلیل پیش کر دوں تب بھی؟ فرعون نے کہا پھر اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکایک ایک صریح اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو یکایک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ شخص ایک ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہرکارے بھیجیں کہ وہ آپ کے پاس تمام جادوگروں کو لائیں۔ بس جادوگر ایک دن مقرر وقت پر اکٹھا کیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم لوگ جمع ہو گئے تاکہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے اگر ہم غالب رہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو۔ بس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہا کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو اچانک وہ اس کے سوانگ کو نگلنے لگا جو انہوں نے بنایا تھا۔ پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک وہی تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ بس اب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کچھ حرج نہیں، ہم اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان والے بنے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ بس فرعون نے شہروں میں ہرکائے بھیجے، یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا، اور ہم ایک مستعد جماعت ہیں۔ بس ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے، یہ ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ بس انہوں نے سورج نکلنے کے وقت ان کا پیچھا کیا، اور جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھ کو راہ بتائے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، بس وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسا ہو گیا
جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اور ابراہیم کا قصہ سناؤ، جب کہ اس نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم برابر اس پر جمے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تم کو نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی عبادت کرتے ہو تم بھی اور تمہارے بڑے بھی؟ یہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے ایک خداوند عالم کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطا معاف کرے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو حکمت عطا فرما، اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما، اور میرا بول سچا رکھ بعد کے آنے والوں میں، اور مجھے باغ نعمت کے وارثوں میں سے بنا، اور میرے باپ کو معاف فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کر جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، اور جس دن نہ مال کا کام آئے گا نہ اولاد، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر اس میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر، سب کے سب وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوئے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے، جب کہ ہم تم کو خداوند عالم کے برابر کرتے تھے، اور ہم کو تو بس مجرموں نے راستے سے بھٹکایا، بس اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی مخلص دوست۔ بس کاش ہم کو پھر واپس جانا ہو کہ ہم ایمان والوں میں سے بنیں، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہاری پیروی رذیل لوگوں نے کی ہے؟ نوح نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تم سمجھو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے، اور مجھ کو جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ پھر ہم نے اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، یقیناً اس کے اندر نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب ہی وہی زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی زمین پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو؟ بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں مدد پہنچائی جس کو تم نہیں جانتے، اور اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور اولادوں سے اور باغوں اور چشموں سے۔ میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے برابر ہے،
خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک عادت ہے اور ہم پر ہرگز عذاب آنے والا نہیں۔ بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک اس کے اندر نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تم کو ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا جو یہاں ہیں، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور رس بھرے خوشیوں والی کھجوروں میں، اور تم پہاڑ کھود کر فخر کرتے ہو، مکان بناتے ہو؟ بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں خرابی کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، تم صرف ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، بس تم کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، پھر وہ پشیمان ہو کر رہ گئے، اور پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم نکال دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب تو مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے نجات دے۔ بس ہم نے اس کو اس کے سب لوگوں کو بچا لیا، مگر ایک بڑھیا وہ رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر برسایا ایک مینہ، پس کیسا برا مینہ جو ان پر برسا جن کو ڈرایا گیا تھا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اصحاب ایکا نے رسول کو جھٹلایا جب شعیب نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ تم لوگ پورا ناپو اور نقصان دینے والوں میں نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور گزشتہ نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا، تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اور ہم تو تم کو جھوٹے لوگوں سے خیال کرتے ہیں، بس ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گراؤ اگر تم سچے ہو۔ شعیب نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ان کو بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ بے شک یہ خداوند عالم کو اتارا ہوا کلام ہے اور اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اتارا ہے تمہارے دل پر، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو، صاف عربی زبان میں۔ اور اس کا ذکر اگلے لوگوں کی کتابوں میں ہے، اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے پھر وہ ان کو پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اس طرح ہم نے ایمان نہ لانے کو مجرموں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک سخت عذاب نہ دیکھ لیں، بس وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد مانگ رہے ہیں؟ بتاؤ کہ اگر ہم ان کو چند سال تک کا فائدہ پہنچاتے رہیں، پھر ان پر وہ چیز آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہو، تو یہ فائدہ مند ان کے کس
تو یہ فائدہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ اور ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، یاد دلانے کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں اور اس کو شیطان لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لیے لائق ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ اس کو سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارو، تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ان لوگوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو جو مومنین میں داخل ہو کر تمہاری پیروی کریں۔ بس اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہو جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور زبردست اور مہربان خدا پر بھروسہ رکھو جو دیکھتا ہے تم کو جب کہ تم اٹھتے ہو اور تمہاری نقل و حرکت نمازیوں کے ساتھ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ وہ کان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو وہ کرتے نہیں؟ مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہوں نے اللہ کو بہت یاد کیا، انہوں نے بدلہ لیا اور بعد میں ان پر ظلم ہوا، اور ظلم کرنے والوں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کیسی جگہ لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ نمل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف طا سین۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی، اور یہ ایک واضح کتاب کی رہنمائی اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے کاموں کو ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، بس وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور وہ آخرت میں سخت خسارے میں ہوں گے۔ اور بے شک قرآن تم کو ایک حکیم اور علیم کی طرف دکھایا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپو، پھر وہ اس کے پاس پہنچا اور آواز دی کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست حکیم، اور تم اپنا عصا ڈال دو۔ پھر جب اس نے اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جب وہ سانپ ہو کر وہ پیچھے کو مڑا اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، یہ میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے زیادتی کی، پھر اس نے برائی کے بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور وہ کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ لوگ نافرمان لوگ ہیں۔ بس جب ان کے پاس وہاں واضح نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، انہوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا ظلم اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ بس دیکھو کیسا برا انجام ہے مفسدوں کا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی چیز دی گئی ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے وادی پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، پھر سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ بس سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور کہا کہ اے چیونٹیوں، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، اور جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک کام کروں اور تجھ کو پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے نیک بندوں میں ڈال۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا
یا وہ میرے سامنے کوئی صاف حجت لائے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں اور جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پایا ہے ایک عورت ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اس کو سب چیز ملی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے، اور میں نے اس کو اور اس کے قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، پھر ان کو راستے سے روک دیا، پس وہ راہ نہیں پاتے۔ اور اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مالک عرش عظیم کا۔ سلیمان نے کہا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے جاؤ، بس اس کو ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر ان سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ اے دربار والو، میری طرف ایک وقت خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا کہ اے درباریو، میرے معاملہ میں مجھے رائے دو، اور میں کس معاملہ کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں، اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، بس آپ دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کی عزتوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی یہ لوگ کریں گے، اور ان میں سے ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ بس اللہ جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ سے خوش ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، اور ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گی، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اس کو اپنے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس پر قدرت رکھنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لاؤں گا۔ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ جو شخص شکر کرے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرے وہ میرے رب سے بے نیاز ہے۔ جو شخص ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ اس تخت کا روپ بدل دو، دیکھیں وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جن کو سمجھ نہیں آتی۔ پس جب وہ آئی تو کہا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے معلوم ہو چکا تھا، اور ہم فرمانبرداروں میں تھے، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو اللہ کے سوا پوجتی تھی، وہ منکر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، بس جب اس نے دیکھا تو اس کو خیال آیا کہ وہ گہرا پانی ہے، اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، پھر وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں چاہتے تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے کہا ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم تو آزمائے جا رہے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، اور وہ اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں
کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بے شک ہم سچے تھے، اور انہوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ بس دیکھو کیسا ہے ان کی تدبیر کا انجام، ہم نے ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ان ظالموں کے سبب، بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو جانیں، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو، کیا تم مردوں کی ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ بے سمجھ ہو۔ اور پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو اور یہ لوگ پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسنا۔ پھر کیسا برساؤ تھا ان پر جن کو آگاہ کیا جا چکا تھا۔ کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے لیے ان کے بندوں پر جن کو اس نے منتخب کیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو وہ شریک کرتے ہیں؟